ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی رہنما پاکستان تحریک انصاف اسد قیصر صاحب. بہت بہت شکریہ اسد قیصر صاحب وقت دینے کے لیے. بہت سارے معاملات ہیں جن پہ آپ سے بات کریں، لیکن ابھی یہ جو آج کا تازہ ترین بیان صدر پاکستان کی جانب سے آیا ہے عارف علوی صاحب کی جانب سے کہ ملک کی خاطر شہباز شریف اور عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہوں، اصولی طور پہ تو بہت اچھی بات ہے. کیا یہ عارف علوی صاحب کا ذاتی موقف ہے یا پارٹی کے بہاف پر انہوں نے یہ بیان دیا؟ سر دیکھیے، سب سے پہلے تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب چونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہے اور ڈاکٹر علوی ایک پارٹی کی نمائندے کی حیثیت سے علاوہ اس کی ایک صدر کی بھی حیثیت ہے. میرے وہ بیان میرے نظر سے نہیں گزرا، مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ کچھ کرے گا تو ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے نا، جو اس کی رسپانسبلٹی ہے، شاید اس کے حوالے سے جو ہے نا اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں. تو اسد قیصر صاحب، عمران خان صاحب تو یہ واضح کر چکے ہیں کہ طالبان سے بات کر سکتے ہیں، کسی اور سے بات کر سکتے ہیں، لیکن چور سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. تو صدر مملکت کے کہنے پہ کیا وہ بات کرنے کو راضی ہو جائیں گے؟ دیکھیں، وہ تو جب بات آئے گی تو پھر اس پہ دیکھا جائے گا اور کس چیز پہ بات ہو. ہاں، ہم ایک چیز پہ بالکل تیار ہے کہ الیکشن کا ڈیٹ یہ اناؤنس کریں، اور الیکشن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کمشنر ہو وہ پھر ہم مشترکہ طور پر جو ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ ہو، جس کے اوپر ان کو بھی اعتراض نہ ہو، ہمیں بھی اعتراض نہ ہو، تاکہ کل کا الیکشن جو ہے نا پھر وہ متنازع نہ ہو. تو اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن ہم تو سمپل بات کرتے ہیں کہ اس وقت باقی چیزیں چھوڑے، اس وقت تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک جس طرف جا رہا ہے، ملک میں اس وقت جو امپورٹڈ حکومت آئی ہے، ان سے کوئی چیز کنٹرول نہیں ہو رہی. اکانومی کی حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہے لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن بن گئی ہے، یا جو سیلابیں آ گئی پوری پاکستان میں، اس کے لیے بھی کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کی گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پریش پہ ڈیٹ کی ضرورت ہے. ہمیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور فوری الیکشن ہو. تو ہم اس کے حوالے سے اگر کوئی ڈیٹ ہمارے ساتھ طے کرے تو ہم اس کے لیے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی اگر صدر مملکت بھی کوئی میڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی کنڈیشن یہی ہوگی کہ پہلے انتخابات پر رضامند ہوں، پھر اس کے بعد کوئی بات چیت ہوگی. یہی درست موقف ہے سر؟ ہاں، پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیٹ اناؤنس ہو، اس کے بعد جو ہے نا الیکشن کے حوالے سے ہم اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تھے. تو اسد قیصر صاحب، آپ نے بالکل درست بات کی کہ عارف علوی صاحب صدر مملکت بھی ہیں اور ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی حیثیت سے وہ آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے کلیگ بھی ہیں. ایک بڑی سیاسی سفر آپ لوگوں نے ساتھ طے کیا ہے. آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ وفاق اور صوبوں کا تناؤ نہیں ہونا چاہیے. صدر مملکت کا ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے اور ظاہر وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. لیکن جب شہباز شریف صاحب کی کابینہ سے حلف لینا تھا تو انہوں نے انکار کر دیا تھا. تب بھی ان پر یہ تنقید ہو رہی تھی کہ وہ اپنے آئینی عہدے کا پاس نہیں کر رہے. گورنر پنجاب نے بھی حلف لینے سے انکار کیا پنجاب کی کابینہ سے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئینی کردار اپنا وہ نبھائیں گے، اور شہباز شریف صاحب سے جتنی ان کی گفتگو ہوئی اتنی تو عمران خان صاحب سے نہیں ہوئی. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ جو شروع میں ان کا سٹانس تھا پارٹی والا، کہیں نہ کہیں وہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے آج کے بیان سے؟ نہیں، وہ جو انہوں نے حلف کی بات کی تو حلف کے حوالے سے تو وہ بیمار تھے اور انہوں نے معذوری ظاہر کی تھی، جو مجھے علم ہے. میرے خیال میں اسے، کیونکہ میری اس کے ساتھ بات ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ مجھے بیمار تھا، اس وجہ سے میں نہیں کر سکا. تو بہرحال وہ آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، اس کی کسی ترجمان سے پوچھ سکتے ہیں، مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیل معلوم نہیں ہے. لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ملک ہم سب کا ہے. ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کا سوچنا چاہیے، پاکستان کا سوچنا چاہیے، اپنے بچوں کے مستقبل کا سوچنا چاہیے. سیاست تو ہوتی رہے گی، سیاست جو ہے نا، یہ ملک رہے گا، یہ ملک میں امن ہوگا، یہ ملک ترقی کرے گا تو ہم سیاست بھی کر سکیں گے. ہمیں ایک چیز پہ جو ہے نا بالکل کمپرومائز نہیں کرنے چاہیے کہ ہم سب سے پہلے ہمارا ملک پاکستان ہمارے لیے سب سے پہلا ہے، اور اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا وہ ایک لیجنڈ ہے. اس نے پاکستان کی سیڈیا نہیں دیا ہے شوکت خانم کی شکل میں، ورلڈ کپ کی شکل میں، اور واحد لیڈر ہے جس کی کوئی باہر جو ہے نا کوئی پیسہ نہیں پڑا ہوا. سارا اس کا سب کچھ جو ہے نا وہ اس ملک میں ہے، اس کی موت اور زندگی اس ملک کے ساتھ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے آدمی کے خلاف جو ہے نا اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز اور جتنی بھی قوتیں جو ہے نا کارفرما ہے، انشاءاللہ تعالی عوام سمجھتی ہے کہ وہ اپنی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور یہ کل کا جلسہ ہے، آپ یہ دیکھ لیں گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو ہے نا یہ پاپولرٹی تھوڑا متاثر ہوئی ہے، کل کا جلسہ دکھا دے گا
کہ کتنا بڑا جلسہ ہوگا. یہ پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ. اسد کیسے صاحب، اس میں تو ظاہر ہے وہ تو ہمارے پاس ضمنی الیکشن کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں، وہ پاپولیرٹی کا گراف تو ظاہر انتخابات سے بھی جج ہو جاتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے آپ کو بھی ایف آئی اے کا نوٹس آیا، محمود الرشید صاحب کو بھی آیا، عمران اسماعیل صاحب اور آپ کے سیکریٹریٹ کے ملازمین کو بھی آیا، آپ پشاور ہائی کورٹ میں چلے گئے. آپ کو ایف آئی اے کی تحقیقات سے بنیادی اعتراضات کیا ہیں سر؟ نمبر 1 تو اعتراض یہ ہے کہ ان کی جورسڈکشن نہیں ہے، یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہے، یہ صرف جو ہے نا اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ہے. اور جب اس کی جورسڈکشن نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ نہ ان کو الیکشن کمیشن نے کوئی انسٹرکشن دیے، اور کل جو ہے نا کورٹ نے پوچھا کہ بتایا کہ ایف آئی اے کس قانون کے تحت انکوائری کر رہی ہے. آیا الیکشن کمیشن نے اس کو کوئی انسٹرکشن دیے؟ اگر دیے تو اس کی ڈیٹیل دے دیں. الیکشن کا پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے جو تحقیقات کر سکتی ہے یا جو کارروائی کر سکتی ہے وہ صرف الیکشن کمیشن کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. تو اگر الیکشن کمیشن اس آرڈر کو حکومت کو بھجوا دے تو کیا حکومت ایف آئی اے کو تحقیقات کے لیے نہیں کہہ سکتی، سپریم کورٹ کو تحقیقات کے لیے نہیں کہہ سکتی؟ دیکھیں اس کے بارے میں جو ہے نا کل ایک ڈیٹیل ڈیسیجن آیا ہے اور اس میں باقاعدہ پوچھا گیا ہے کہ کس قانون کے تحت آیا وفاقی حکومت نے انسٹرکشن دیے. اگر انہوں نے انسٹرکشن دیے تو کس قانون کے تحت دیے، وہ قانون بتائیں. اگر ایف آئی اے نے خود کوئی انیشیٹو لے تو اس کا بھی بتائیں، اور مطلب یہ انکوائری جو ہے اس کے پاس کیا لیگل گراؤنڈز ہے. تو اس پہ ایک یہ اپنا لے کے آئیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف جو ہے نا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، یہ بیسیکلی ڈیفیمیشن کی کہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جائے اور جو ہمارے بارے میں جو ہے نا ایک سافٹ امیج ہے عوام میں، اس کو خراب کرنے کے لیے سب کچھ. ایف آئی اے کی تحقیقات کے حوالے سے اس خاص کیس میں، ممنوعہ فنڈنگ کیس کی، آپ کی پارٹی کا ایک سٹانس کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو جب نوٹس ملا، آپ ظاہر عدالتی کارروائی کا آپ نے فیصلہ کیا، وہاں پر آپ حق بجانب سے چلے گئے. عمران اسماعیل صاحب نے بھی سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا گو کہ ان کی درخواست مسترد ہوگی، لیکن میاں محمود الرشید صاحب ایف آئی اے میں پیش بھی ہوئے، اپنا بیان بھی قلم بند کرایا. پارٹی سیکریٹریٹ کے ملازمین بھی پیش ہوئے، انہوں نے بھی اپنا بیان قلم بند کرایا. تو ایف آئی اے کی تحقیقات، ایف آئی اے کا دائرہ کار ہے نہیں ہے، پارٹی کا اس پہ موقف میں پھر ہمیں یہ اتنا فرق نظر کیوں آتا ہے؟ کوئی پارٹی رہنما پیش ہو رہا ہے، کوئی عدالت میں لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے جو کچھ کیا ہے، ہم نے اس سے پہلے جو ہے نا ایک میٹنگ کی جس میں سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب بھی تھے، اور جس کو نوٹس ملے تھے وہ تھے، اور ہماری جو پارٹی کی لیگل ٹیم ہے. تو ہم نے ایک مشورے سے ایک اقدام اٹھایا. تو میں نے جو کچھ کیا ہے اپنی پارٹی کے مشورے سے اور اپنی لیگل ٹیم کی اوپینین کی بنیاد پر کیا ہے. تو میاں محمود الرشید صاحب جو لاہور میں پیش ہوئے اور جو یہاں پہ ملازمین پیش ہوئے، شاید انہوں نے پارٹی کا اوپینین فالو نہیں کیا پھر؟ آئی ڈونٹ نو، مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کیونکہ جو ملازمین ہیں وہ تو اس کا تو کورٹ پہ کیس چل رہا ہے، بس مجھے نہیں کہ وہ ایف آئی اے کے اس میں وہ تو خیر کیس نمٹ کیا تھا کہ چونکہ اب اس نوٹس پر عمل درآمد ہو گیا اور ایف آئی اے کو یہ کہا گیا کہ اب دوبارہ سے جب آپ نے نوٹسز دینے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ نے تمام قانونی تقاضے پورے کر کے دینے ہیں. اور اس میں خیر یہ انکشافات بھی کچھ سامنے آئے تھے، ظاہر ہے آپ اس میں ہمیں بہت بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو آپ کے سیکریٹریٹ کے ملازمین تھے، کچھ فنڈنگ ایسی تھی جو ان کے سیلریڈ اکاؤنٹس میں آتی تھیں اور پھر ان سے بلینک چیکس لے لیے جاتے تھے وہ فنڈنگ جو ہے وہ اس کو وڈرا کرنے کے لیے. ایسے انکشافات بھی سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں میں سب سے پہلے آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اس وقت جو ہے نا ملک میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کسی ایک پولیٹیکل پارٹیز کی اتنی ٹرانسپیرنٹ کوئی لیگل میکینزم نہیں ہے. یعنی ہم نے جو کچھ کیا ہے ہم نے قانون کے تحت کیا. باقی تو آپ کو پتا ہے اس کے اکاؤنٹس ہی نہیں ہے. شاید اکاؤنٹس ہو، برائے نام اکاؤنٹس ہو، سارے جو ہنڈی پہ اوپر چلتے ہیں. آپ دیکھیں جو ہے نا مولانا فضل الرحمان، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ لیبیا سے اس کی فنڈ مل رہی تھی، کس کو پتہ نہیں ہے کہ جو ہے نا نواز شریف کہاں سے فنڈ آ رہے تھے. یعنی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یعنی ڈائریکٹ مختلف اداروں سے، ایجنسیوں سے، اور مطلب ان پارٹیز کو جو ہے نا فنڈ ملے ہیں، کیونکہ وہ اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، بس وہ آپ کا بھی ظاہر یہ موقف ہے. عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ واحد شاید آپ کی جماعت ایسی ہے جن کا بڑا ٹرانسپیرنٹ نظام موجود ہے. اگر اتنا شفاف ٹرانسپیرنٹ نظام ہے فنڈنگ کا جس پر آپ کو بھی بھروسہ ہے، تو پھر 8 مرتبہ آپ لوگوں نے التوا کی درخواستیں کیوں دیں اور ڈیلے کیوں آپ چاہتے تھے کہ فیصلے میں ہوتا رہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارے قانونی حق ہے، ہم تو قانونی حق اپنا استعمال کریں گے. ہمیں جہاں لیکوناز چیزوں میں، قانون میں، یا جو انہوں نے ان کی جو بائسڈ اپروچ تھی، کیونکہ یہ سب تو ایک سوچے سمجھی سازش کی تیار ہوئی تھی. تو اس لیے ہم کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو انہوں نے ایک آدمی ہے
جو خود پی ٹی آئی کا کارکن رہا ہے اور اس کو ذاتی انا اور ذاتی تکلیف کی وجہ سے جو ہے نا ایک ایگو کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ہم نے جو کچھ کیا ہے، جو ہمارے پاس قانونی راستے موجود تھے اور ہے، وہ ہم کریں گے. ہم اپنی فائٹ جو ہے تمام قانونی راستوں سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہمارے پاس چانس تھا کہ ہم لے لیں اس کی. اور ابھی بھی جو ہماری جو ٹرانزیکشن ہے وہ سارے لافل ہے. یعنی ہماری جو کے پی کے کا جو ہمارا چیپٹر تھا وہ صوبائی چیپٹر تھا ہمارا، اس پہ ہم نے اکاؤنٹ کھولا تھا اور وہ صرف اپنے صوبے کی اخراجات کو مینیج کرنا تھا. مطلب ہماری جو سیلریز تھی یا جو ہمارا رینٹ وغیرہ ہوتا وہ ہم نے کیے سارا کچھ. ہمیں جو مرکز سے پیسے ملتے تھے تھرو بینک ٹرانزیکشن ملتی تھی اور وہ صرف جاتے تھے اس کی تنخواہ اور رینٹ میں جاتی تھی. اور انٹرسٹنگلی یہ بھی بات ہے کہ یہ ٹوٹل 30 سالوں میں ٹوٹل 21 لاکھ روپے ایک ہے اور دوسرے اکاؤنٹ میں 7 لاکھ روپے. تو یہ ٹوٹل جو ہے 28 لاکھ روپے بنتے ہیں. اسد قیصر صاحب، یہ اکاؤنٹ پی ٹی آئی کے کھلے تھے یا یہ آپ کے نام پہ کھلے تھے؟ یہ بھی ہمیں تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے. نہیں، یہ پی ٹی آئی کی تھی. یہ ہمارے صوبائی چیپٹر جو کے پی کے ہیں، میں صدر تھا اور شفرمان صاحب جنرل سیکرٹری، اعزاز جو ہے نا وہ فائنانس سیکرٹری تھی. تو ہمارے صوبائی چیپٹر کے نام سے تھی. اچھا اسد قیصر صاحب، کیا توشہ خانہ ریفرنس پہ پارٹی کے اندر اب تشویش موجود ہے؟ گھبراہٹ کا وقت آ گیا ہوا ہے؟ کوئی نہیں. دیکھیں یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ قانونی جنگیں کریں گے. ان کے پاس جو بھی ہے وہ لے کے آئیں، عدالت میں ہم مقابلہ کریں گے. دیکھو ابھی ان کو تکلیف ہے، ان کو ڈر ہے عمران خان کی پاپولیرٹی سے. یہ ہر جائز اور ناجائز حرب استعمال کر رہے ہیں. یہ جو ابھی انہوں نے مختلف کے پی کے میں جو سچویشن بنا رکھی ہے اور دیگر، ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ کسی طرح جو ہے تحریک انصاف کو دبایا جائے اور ان کی جو پبلک میں ایک رسپانس ہے اس کو ختم کیا جائے. ان کی بس کی بات نہیں ہے. دیکھو عوام جو ہے نا باشعور ہے، ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف پوری قوتیں طاقتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. عوام کی پاپولیرٹی، عوام میں مقبولیت تو ایک طرف ظاہر ہے، وہ تو آپ کا بیانیہ بھی عوام میں پاپولر ہے، جلسوں سے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، کل کا جلسہ بھی اب کر رہے ہیں. لیکن جو قانون پر عمل درآمد ہے، اب توشہ خانہ کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں ایٹ لیسٹ حکومت کہہ رہی ہے کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کہ ایسے تحائف لیے گئے جن میں سے جو اثاثوں میں ظاہر بھی نہیں کیے گئے، پھر ان کو پہلے مارکیٹ میں بیچا گیا، پھر ان کی جو 20% قیمت ہے وہ ادا کی گئی اور بعد میں قانون بدلا 50% والا. تو قانون پر عمل درآمد تو قطع نظر اس بات کی ہونا چاہیے کہ عوام میں آپ کی مقبولیت کتنی ہے. ٹھیک ہے نا، ہم تو تیار ہیں. ہم تو مطلب آئیں، یہ لے کے آئیں کیسز، جہاں بھی ہم مقابلہ کریں گے قانون. ہم تو اس سے نہیں کہتے. یہ جو جھوٹ کا ہم نے پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا دیکھیں یہ چینلز کو بند کر رہے ہیں، صحافیوں کے اوپر جو تشدد کر رہے ہیں، جس طرح یہ کر رہے ہیں، یہ تو بکراہٹ کی شکل ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ بالکل کریں، آئیں، جس بھی عدالت میں جائیں، ہم مقابلہ کریں گے قانون طرح. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے. دیکھو ہم نے یہ تحریک جو شروع کی ہے، یہ تحریک ہم نے سوچ سمجھ کے شروع کی ہے. ہم نے اس ملک کو حقیقی معنوں میں آزاد کرنا ہے. ہمیں یہ پرواہ نہیں ہے کہ اس کی کیا نتائج آئیں گے. جو بھی نتائج آئیں گے انشاءاللہ یہ ملک صحیح معنوں میں ایک آزاد پاکستان بنے گا. اسد قیصر صاحب، یہ جو صحافیوں پر تشدد اب ہو رہا ہے اور جو چینلز پر بندش اب ہو رہی ہے، کیا یہ زیادہ سنگین ہے یا جو آپ کے دور میں بھی جب صحافیوں پر مختلف تشدد کے واقعات سامنے آئے، چینلز پر بھی پابندیوں کے معاملات سامنے آئے، تو کیا تب بھی یہ اتنی ہی سنگین تھی جتنی اب ہے، یا اب زیادہ سنگین ہے یہ پابندیاں؟ بالکل، جب بھی اگر ادھر اس وقت بھی تھی تو وہ بھی ناجائز تھے اور اس وقت یہ بھی ناجائز ہے. آزادی صحافت جو ہے نا، یہ جمہوریت کا حکم ہے. اگر صحافت پہ آپ قید لگائیں، پابند کریں اور صرف جو ہے نا منہ بند کروائے تو وہ ایک آزاد معاشرہ نہیں ہوتا. آزاد معاشرے میں ہر ایک ایشو پہ ڈسکشن ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا، کیوں، کیسے. تو یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہاں کوئی جو ایک صحافت بھی کوئی لمٹس کو، جو کسی کی پرسنل لائف ہے یا کسی کی جو وہ جو اس کو جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے. ادروائز صحافت کے اوپر جو ہے نا یہ جو بھی ہو، ہماری حکومت میں ہوئے یا جب بھی ہوئے ہیں وہ مناسب. اسد قیصر صاحب، کیا آپ شہباز گل صاحب کے بیان کو اون کرتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر تو ابھی تحقیق ہو رہی ہے. تحقیقات سامنے آئے گی تو پارٹی اپنی پالیسی دیں گی، کیونکہ وہ بیان تو ظاہر آپ نے سنا ہے، تحقیقات کا تو نتیجہ سامنے آئے گا. بطور پی ٹی آئی رہنما آپ اس بیان کو اون کرتے ہیں؟ وہ تو ظاہر آپ نے سنا ہے. نہیں، دیکھو ہم کوئی اس قسم کی ہم سمجھتے ہیں
کہ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو قانون کے خلاف، قانون کے مطابق اس کے ساتھ کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ جو ابھی ہو رہا ہے تو ہم تو محسوس کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا ایک پرسنل اینیمیٹی کی بنیاد پہ، دشمنی کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. کارروائی پر تو خیر سوال آپ بھی اٹھا رہے ہیں، کارروائی پر سوال تو آپ کے دیگر پارٹی رہنما بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن جو بیان انہوں نے دیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بیان ان کا ٹھیک ہے؟ نہیں، میں بیان سے تو میں نے ابھی تو سنا نہیں ہے، لیکن جو مجھے اس کی کانٹینٹس ہیں اس کانٹینٹ سے میں مطمئن نہیں ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا معاملہ یہ ہے، آپ عمران خان صاحب کے چیف آف کو ایک بیان دینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہ بیان سنا نہیں ہے، کیا یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں نا جی، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. آپ نے فضل الرحمان کی وہ اسٹیٹمنٹ سنی ہے جو دھمکیاں دے رہے ہیں جس لہجے میں؟ آپ نے نواز شریف کی وہ اسٹیٹمنٹ سنی ہے؟ میں کہتا ہوں اسد کیسر صاحب وہ ساری اسٹیٹمنٹس تو بیانات غلط ہوں گے. شہباز گل صاحب کا بیان کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے. قانون جو ہے نا ایک طرف ایکٹ عمل کرے، قانون سے جو ہے نا کوئی بالاتر نہیں. جو قانون کے خلاف ورزی کرے میں سمجھتا ہوں سب کے خلاف جو ہے کیسز ہونے چاہیے. شہباز گل صاحب کے بیان کے دفاع میں جب آپ بھی اور آپ کی پارٹی کے دیگر رہنما بھی مولانا فضل الرحمان صاحب یا پی ڈی ایم کی دیگر قیادت کے بیانات کا حوالہ دیتے ہیں، اور خان صاحب نے تو وہ بیانات اپنے گزشتہ خطاب میں چلائے بھی تھے، تو کیا آپ پھر ایکویٹ کرتے ہیں کہ یہ بیانات جو شہباز گل صاحب کا بیان ہے یہ بھی ویسا ہی ہے جیسا پی ڈی ایم کے دیگر رہنماؤں نے دیا تھا، لفاظی شاید مختلف ہو؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک بات بتاؤں، میں بالکل وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پاک فوج ہماری اساس ہے. پاک فوج جو ہے نا، اس کے بغیر یہ ملک جو اس وقت قائم ہے اس میں پاک فوج کا بہت اہم رول ہے. یہ ہمارے ہیں، ہم سے ہیں، کوئی باہر سے لوگ نہیں ہیں. پاک فوج کو کمزور کرنا اپنے ملک کو کمزور کرنا اور اپنے آپ کو کمزور کرنا ہے. کوئی بھی ہو، کسی بھی پارٹی بھی ہو، پاک فوج کے بارے میں اگر وہ کوئی بیان دے تو وہ قابل مذمت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے ہیں اس کو اپنی حدود میں رہ کے اپنے کام کرنا چاہیے. جو اس کی لمٹس ہے وہ اپنے تمام ادارے اپنے اپنے لمٹس میں، جو کنسٹیٹیوشن نے اس کے لمٹس جو ہے نا متعین کی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں. بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی یونٹی کے لیے پاک فوج جو ہے نا ہم سے زیادہ ضروری ہے. تو اسد کیسر صاحب، گل صاحب کی جو پہلی پیشی ہوئی جس پہ ان کا جسمانی ریمانڈ دور اس کا دیا گیا، اس پہ ہم نے پارٹی کی کسی سرکردہ رہنما کو نہیں دیکھا وہاں پر موجود. پھر اس کے بعد آج جو پیشی ہوئی اس پہ فواد چودھری صاحب، کنول چوزب صاحبہ، غالباً شیریں مزاری صاحبہ بھی موجود تھیں. لیکن پارٹی کے دیگر کارکنان، جس طرح ہم دیگر پیشیوں پر ہم نے کورٹ کے مقدمات میں دیکھا کہ پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ بھی پہنچ جاتے تھے، سرکردہ رہنما بھی پہنچتے تھے، لیکن شہباز گل کے کیس میں ہم نے اتنی زیادہ سپورٹ نہیں دیکھی. کیا پارٹی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں نا. ایک تو یہ کہ اس کا جو شہباز گل کا جو اپنا ضرورت ہے کہ اس کو ایک لیگل سپورٹ پرووائڈ کی جائے. بالکل وہ لیگل اس کا ایک ہیومن رائٹس ہے، اس کی جو ہے نا لیگل رائٹس ہے کہ اس کو جو ہے لیگل، اور وہ ڈیفینیٹلی جو ہمارے ہے ہم اس کو وہ کریں گے. اس لیول پہ ہم کو دیکھیں گے کہ جو اس کا لیگل رائٹ اس کو ملے. باقی اس کے حوالے سے پارٹی کی ایک کلیئر اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر عمران خان نے دی ہے، اس پالیسی کو جو ہے نا پالیسی سمجھا جائے. تو دیگر کیسز میں نے نارملی یہ دیکھا کہ لیگل سپورٹ کے ساتھ ساتھ آپ پبلک سپورٹ بھی لے کے آتے ہیں اور لوگ بھی آپ کے لیے نکلتے تھے، آپ کے کارکن بھی موبلائز کرتے تھے. اس خاص کیس میں ہم نے دیکھا کہ شاید صرف آپ لیگل سپورٹ ہی دے رہے ہیں، پبلک سپورٹ آپ نہیں دے رہے شہباز گل صاحب کو. نہیں، وہ جو اس کا لیگل رائٹ ہے اس کو لیگل رائٹ ملنا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب اداروں کا احترام ہونا چاہیے. کل جو ہے نا بہت بڑا جلسہ ہے انشاءاللہ، اس میں پبلک میں جو چیز ہونی چاہیے ہم کل انشاءاللہ اپنا پالیسی کل کے جلسے میں کیا اعلانات خان صاحب کر سکتے ہیں؟ کیا آئندہ کا جو لاہ عمل ہے وہ دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم پوری ملک میں جو ہے نا ایک عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں. اپنا بیان مزید اپنے عوام تک پہنچانے کے لیے ایک پورا سسٹم بنائیں گے جس میں ہم سندھ کو فوکس کریں گے، اور سندھ جو ہے نا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ پیپل پارٹی سے ہم سندھ کو آزاد کریں گے. اور جو پیپل پارٹی سے جو سندھ میں عوام تنگ ہے، خاص کر کراچی میں ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی کے دوروں سے لوگ عوام تنگ ہے، آپ اس الیکشن میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ طارق صاحب سندھ میں سولو پولیٹیکل پارٹی بن جائے گی. اس طرح جو ہے نا پنجاب، خیبر پختونخوا ایک پورا پلان ہم بنا رہے ہیں، اور آئندہ الیکشن جب ہوگا انشاءاللہ 2/3 میجارٹی سے انشاءاللہ جیتیں گے.
تو اسد قیسی صاحب، یہ پہلے جو 13 اگست کا جلسہ تھا وہ آپ نے اسلام آباد میں کرنا تھا، اور ظاہر عدالت کی جانب سے وہ جگہ بھی متعین کی گئی ہیں، اور حکومت بھی یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو سپورٹ کیا جائے گا، اگر آپ پریڈ گراؤنڈ میں کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ F9 پارک میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گی. لیکن پھر آپ نے مقام تبدیل کیا، پھر یہ سجیشن آئی کہ راولپنڈی میں کریں گے، لیکن اس کے بعد اب سجیشن آئی کہ اب آپ لاہور میں کر رہے ہیں، جہاں پہ آپ کی اپنی صوبائی حکومت بھی ہے. کیا وفاقی حکومت سے کوئی خطرہ تھا آپ کو جو آپ نے اسلام آباد کے وینیو تبدیل کیا اور پھر آل دا وے ٹو لاہور چلے گئے آپ؟ جب حکومت خود جو ہے نا ایک ایسا ماحول بنانا چاہے کہ ملک میں تشدد ہو اور ملک میں جو ہے نا افراتفری ہو اور ملک میں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان معاذرہ زیادہ ہو، خان جنگی کی کوشش کرے، یعنی ادھر تحریک لبیک کو انہوں نے دے دیا، اشارہ دے دیا، اور وہ جو ہے نا ادھر جلسہ کرنا چاہتے. تو ہم تو پرامن پارٹی ہے، ہم تو کسی طور پر تشدد نہیں چاہتے، نہ چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ. ہم بس اپنا بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہم ایک آزاد ملک ہے، ہم کوئی غلام نہیں ہیں. ہم نے اس ملک میں جو ہے نا قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، اور قائد اعظم کا پاکستان وہی ہے جس میں تمام پالیسی اور فیصلے ہم خود کریں گے. ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہم کسی کو ایبسولوٹلی ناٹ، کسی کو جو ہے نا اپنے ملک میں یہ اختیار نہیں دیں گے کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا آ کے ہمارے فیصلے کرے. ہمارے جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان جنگ میں ہم نے کتنا نقصان اٹھایا. یہ 40 سال سے یہ جنگ ہو رہی ہے، اور جب سے یہ کبھی رشیا اور جو وار تھا، پھر جو ہے نا وار اینڈ ٹیرر تھی، اس کی وجہ سے ہماری اکانومی تباہ ہو گئی، ہماری پوری فوج کی کتنے جوان شہید ہو گئے. ابھی پھر دوبارہ سے جو ٹی ٹی پی کا سنگین معاملہ سامنے آیا اور جو صورتحال تشویشناک ہے، خان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اراکین پارلیمنٹ کو کے پی میں فون آ رہے ہیں، دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں. آپ نے بھی کہا کہ بھتے مانگے جا رہے ہیں. کس کو فون آ رہے ہیں اور کن کو دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں آپ کے پارلیمنٹیرینز کو؟ مختلف شکایت آئی اور مختلف کمپلینٹس آئی ہیں، اور اس کو ہم جو ہے نا دیکھیں، ایک ہمارا جو صوبائی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو جو مینٹین کرے. انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے لا اینڈ آرڈر پہ ہمارے عوام کو مایوسی نہیں ہوں گی. جو صوبائی حکومت کی لمٹس ہیں اس اپنے لمیٹیشن میں اپنا کام کرے گی. دوسری بات یہ کہ جو پالیسی بناتی ہے وہ وفاقی حکومت بناتی ہے، اور یہ ابھی جو شانا ہے یہ وفاقی حکومت کی پالیسی ہے. جو صوبائی حکومت ہے اس کو کسی بھی طور پر جو ہے نا آن بورڈ نہیں رکھا گیا، اس کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. اور ہمیں افسوس ہے کہ وہ دشمنی اتنی بڑھا دی گئی ہے کہ ایک صوبائی حکومت کے ساتھ اتنا بڑا سینسیٹیو ایشو بھی اس کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. تو اسد قیسی صاحب، اگر صوبائی حکومت کو آن بورڈ نہیں لیا تو پھر بیرسٹر سیف صاحب کون سی مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں؟ کیا وہ وفاق کی طرف سے نہیں ہے، وہ صوبائی حکومت کر رہی ہے؟ دیکھیں، وہ اس کے بارے میں تو میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن کل ہماری میٹنگ تھی، چیف صاحب نے کیٹیگریکلی کہا ہے کہ مجھے کوئی اعتماد میں نہیں لیا ہے. لیکن بیرسٹر سیف انہی کے معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں اور کے پی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور وہ ظاہر کابل بھی گئے مذاکرات کے لیے، ابھی بھی وہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہیں. تو ان کے اس فعال رول کے باوجود صوبائی حکومت کو یہ شکوہ ہے کہ اس سے آن بورڈ نہیں لیا گیا؟ ہاں، بالکل ہمیں یہ گلا ہے، اور چونکہ میں وہی بات کرتا ہوں جو محمود خان کل کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی آن بورڈ نہیں کیا گیا ہے. تو اچھا، محمود خان صاحب کے امریکی سفیر سے ملاقات پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے آپ کا اپنا صوبہ ہے، محمود خان صاحب کی بات بھی آپ یہاں پر کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کا تو بڑا سخت امریکہ کے حوالے سے سٹانس ہے، اور آپ کا تو شکوہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ سارا رجیم چینج پلاٹ کیا. تو ان کے سفیر سے احتجاج کیا ہوگا محمود خان صاحب نے سارے امریکہ کے رول پر؟ بالکل، اس نے اپنا نقطہ نظر دیا ہے، لیکن میں ایک بات بتاؤں، کیا ہم نے کبھی یہ کہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، کوئی امریکہ ہمارا دشمن ہے؟ ہم نے تو صرف سمپل بات یہ کہی ہے کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ تعلق چاہتے ہیں، یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ، لیکن برابری کی بنیاد پہ، غلاموں کی طرح نہیں کہ وہ ہمیں ڈکٹیشن دیں گے. ہاں، جو ہمارے ملک کے مفاد ہوگا ہم اس کے ساتھ کریں گے، جو ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہوگا ہم نہیں کریں گے. ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. جو پہلے ہم نے جنگ میں دیے، ہم نے اپنے ملک کی ہڈی دیے ہیں، ہم نے اپنے ملک کو پرائے جنگوں میں جو ہے نا شامل کروایا. آئندہ کے لیے ہم کسی جنگ میں حصہ دار نہیں ہوں گے. امن میں جہاں بھی ضرورت ہو ہم امن میں ساتھ دیں گے، جنگ میں نہیں ہوں گے. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ برابری کی بنیاد پہ ہمارا تعلقات ہو، غلاموں کی طرح نہیں. اسد قیسی صاحب، کل سے یہ بھی، اب اس سے ظاہر ہم افواہ ہی کہیں گے، جب سے امریکی سفیر کی وزیر اعلیٰ کے پی سے ملاقات ہے اس کے بعد یہ افواہ ایک گردش کری، کیونکہ obviously اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے. آپ اس کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں کیونکہ ظاہر آپ پی ٹی آئی اور ایک اہم لیڈرشپ کے سرکل میں ہیں. عمران خان صاحب کی بھی کیا کوئی بات کروائی گئی امریکی سفیر سے؟
مجھے کوئی علم نہیں ہے اور میرے نالج میں نہیں ہے اور میرے خیال میں کوئی اس قسم کی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا اسد صاحب ایک اور ایک لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے فینٹون ایڈلاک ایل ایل سی لمیٹڈ کمپنی واشنگٹن ڈی سی سے پی ٹی آئی یو ایس اے ایل ایل سی کا کوئی ایک ایگریمنٹ ہے جس کے مطابق وہ ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے، ان کی سروسز بلکہ حاصل کی گئی ہیں وہاں پر کمیونیکیشنز میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اپنا بیانیہ شاید وہاں پہنچانے کے لیے. اس لیٹر پر بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ شاید اس کمپنی کے ذریعے وہاں پر اپنا سافٹ امیج اور اپنا سافٹ نیریٹو پریویل کروانا چاہتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ ایک تو یہ کہ ہم نے صرف یہ بات کرنی ہے کہ کمپنی کے بارے میں تو مجھے کوئی علم نہیں ہے، میں اس پہ کمنٹس اس لیے نہیں کر سکتا کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے، لیکن جو بات پہ کرنا چاہتا ہوں، جو ہماری پالیسی ہے اور جس پہ ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے، جو میں خود بھی اس میٹنگ میں بیٹھا تھا، اس پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے کسی ملک کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی ہے. خان نے ملنا ہے، خان نے یورپ یونین کے ایمبیسڈرز کو بھی ملنا ہے، یو کے ایمبیسڈر کو ملنا ہے، اگر امریکن ایمبیسڈر سے ملنا ہو تو وہ بھی ملیں گے. لیکن اس پہ فرق ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا فیصلے کریں گے. ہم کسی کے اوپر کی ڈکٹیشن کی بنیاد پہ نہیں کریں گے. ہم صرف جو ہے نا ایک برابری کی بنیاد پہ تعلق چاہتے ہیں. ہم غلاموں کی طرح جو ہے اس کے ساتھ جو ابھی تک ہمارے ساتھ بیہیویئر ہو، اس کا ایک جوائنٹ سیکرٹری آتا تھا، ہمارے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ جو ہے اس کے ساتھ بادب بابلازا اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے. وہ نہیں ہوگا بھائی جان، اڈی نہیں دی جائیں گے، ان کی جنگوں میں شامل نہیں ہوں گے، کسی بیرونی جنگوں میں ہم شامل نہیں ہوں گے. اپنے ملک کے مفاد کو دیکھیں گے، جس کے ساتھ ہمارے ملک کی مفاد ٹیلی کرے گی اس کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.